وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ معزز سامعین، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنے کی خوشی میں اللہ رب العزت نے ہمیں عید الفطر تحفے میں عطا فرمائی۔ یہ عید الفطر جو ہے یہ ایسے تہوار نہیں ہے جیسے کہ دیگر مذاہب کو اللہ رب العزت نے جو تہوار وہ مناتے ہیں وہ عطا فرمائے ہیں، کہ اگر یہودی تہوار مناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی، اس خوشی کے اندر وہ تہوار مناتے ہیں، تو ایک سابقہ عمل جو انجام پذیر ہوا اس کی پاداش کے اندر وہ لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی کہ اگر وہ خوشی مناتے ہیں تو وہ کرسمس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن انہوں نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے اور اس کو وہ عید کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بت پرست لوگ جو ہیں ان کے نزدیک بھی اپنے اپنے تہوار مقرر کردہ ہیں، لیکن یہ جو عیدیں مناتے ہیں یہ ان کے اپنے عمل نہیں ہیں، لیکن یہ جو رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کے بعد جو عید ہے یہ ہمیں اس بات کی یاد دلا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو عید عطا فرماتے ہیں وہ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں، کہ ہمارا کوئی سابقہ عمل کردہ نہیں ہے کہ فتح خیبر ہوا تو اس کی پاداش میں ہمیں عید دی گئی، یا فتح مکہ ہوا تو اللہ نے اس کو فتح مبین کہا، اس کے انجام کے اندر ہمیں عید عطا فرمائی گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب رمضان المبارک کو اللہ کی رضامندی کے مطابق گزارا، اللہ کی رضا کے مطابق روزے رکھے کہ اس میں اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہوئے، اللہ کے آگے قیام کیا اور اللہ کے آگے روئے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحمتیں جاری اور ساری فرما اور ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، تو اللہ نے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اور رمضان المبارک کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی وجہ سے یہ عید عطا فرما۔ پھر ہمیں حکم دیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب تم نے یہ رمضان المبارک کی گنتی مکمل کر لی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب اس کے بعد تمہیں چاہیے کہ اللہ کے آگے اللہ کی تکبیر بیان کریں۔ کہ عید الفطر کیا ہے کہ ہم عید الفطر کی صبح سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ تیری ہی ساری کی ساری بڑائی ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی اللہ ہے، تو ہی مالک کائنات ہے اور سارے حمدیں تیرے ہی لیے ہیں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب اللہ نے تمہیں جب یہ عید عطا فرما دی ہے تو گویا تم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنے، کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرمایا، جس نے ہمارے رات کو تراویح پڑھنا کو قبول فرمایا، جس نے ہمارے قیام کرنے کو قبول فرمایا، اس اللہ نے ہمیں عید کی طرح یہ تحفہ عطا فرما دیا کہ میرے بندوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے راتوں کو قیام کیا، قیام میں پورے قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کی اور اللہ کی رضا کے خاطر روزے رکھے، کہ کسی اور کو دکھانا مقصود نہیں تھا، کسی اور کو دکھانے کے لیے روزے نہیں رکھے، اللہ کی رضا کے لیے رکھے۔ پانی کا گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے تھے، وضو کے لیے جو پانی منہ میں لیتے تھے وہ بھی پورا کا پورا اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے باہر نکالتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک جو ہمیں سکھا کر گیا کہ اس طریقے سے اللہ کے کہے کے مطابق زندگی گزارو گے تو آگے آنے والا مہینہ تمہارے لیے عید ہے،
اب اسی طریقے سے اگر پورے کی پوری زندگی اللہ کے کہے کے مطابق گزر جائے، جس طریقے سے اللہ نے کہا اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے ہی سب کچھ کریں، اللہ کے لیے صدقات اور خیرات کریں، اور اس اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، اس اللہ کے لیے لوگوں کے حق نہ کھائیں، اس اللہ کے لیے سچ بولیں، اس اللہ کے لیے لوگوں کے مال کو غصب نہ کریں، اور اسی اللہ کی رضا کے مطابق لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، اس اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کے ساتھ خوشنودی کا معاملہ کریں، تو یہ اللہ ہماری آنے والی زندگی کو بھی ہمارے لیے عید بنا دیں گے، کامیاب بنا دیں گے، خوشی کی جگہ بنا دیں گے۔ لیکن جب یہ زندگی اللہ کے کہے کے مطابق نہیں ہوگی، اللہ نے جیسے کہا ویسے نہیں گزاریں گے، تو آنے والی زندگی ہمارے لیے خائب اور خاسر ہوگی، اور ہمارے لیے بربادی ہوگی، پھر جہنم ہوگی، پھر اللہ کے آگے، نبی علیہ السلام کے آگے رسوا ہونا ہوگا۔ لیکن جب یہ رمضان المبارک کی طرح پوری زندگی گزر جائے، اللہ نے ایسے کہا، نبی نے ایسے بتایا، صحابہ نے ایسے کر کر دکھایا، اگر ایسے پوری کی پوری زندگی گزر جائے گی تو آنے والی زندگی ہمارے لیے عید کا سما ہوگا کہ جنت بھی ملے گی، جنت کی نہریں بھی ملیں گی، اللہ کی طرف سے حور اور غلمان بھی ملیں گے، ساری کی ساری نعمتیں اللہ قدموں میں ڈال دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، آج تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کی تم تمنا کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کہو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ یہ اسی وجہ سے ہوگا کہ جیسے رمضان کو اللہ کے خوف کے مطابق گزارا، پوری زندگی میں اللہ کے خوف کو مد نظر رکھیں، اللہ کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں سے معاملات کریں، قطع تعلقیاں ختم کریں، اپنے اندر سے غلاظت کو ختم کریں، گندگی کو ختم کریں۔ یہ عید یہی سکھانے آئی تھی کہ ہر ایک کو گلے لگانا ہے، ہر ایک سے مسکرا کر ملنا ہے، ہر ایک سے ہاتھ ملانا ہے، ہر ایک کو مبارکباد دینی ہے۔ لیکن آج کی زندگی میں ہم ہر ایک کے لیے اس طرح نہیں کر رہے، کسی سے کسی طریقے کا معاملہ ہے کہ فلاں میرے ساتھ اچھا پیش نہیں آتا لہٰذا میں بھی نہیں آتا، فلاں مجھ سے ملنے نہیں آیا لہٰذا میں بھی نہیں جاتا، فلاں نے مجھ سے ملنے میں پہل نہیں کی لہٰذا میں بھی اس کی طرف نہیں بڑھتا، فلاں نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا لہٰذا میں بھی نہیں کرتا، فلاں میرے گھر پر عید کے وقت تشریف نہیں لایا تو میں بھی اس کے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طرز عمل تو یہ ہے کہ جو پہل کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا، جو پہل نہیں کرے گا ثواب میں پیچھے رہ جائے گا۔ ایک موقع پر غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باپ شریک بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری اہلیہ سے جو بیٹے تھے، کسی وجہ سے ان میں قطع تعلقی ہوئی، لیکن جب معاملہ پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، ہمارے نانا جان نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی معاف کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کا اجر بڑھا دیں گے، تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت جو ہیں وہ آگے اجر میں بڑھ جائیں، تو لہٰذا آپ پہل کر لیں تاکہ آپ کا اجر بڑھ جائے اور میں آپ سے اجر میں پیچھے رہوں۔ جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی تو فوراً دوڑ کے اپنے بھائی کی طرف گئے اور معافی تلافی کا معاملہ کیا کہ اللہ نے ان کے اجر کو بڑھا دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی زندگی کہ کسی سے کسی وجہ سے کوئی رنجش نہیں ہے، ہر ایک ہمارا بھائی ہے، ہر ایک ہمارا دل سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر ایک ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کس کا کون سا مرتبہ ہے، کس کا بلند مقام ہے۔ ہم یہ دنیا کے اندر افضل اور مفضول کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کل قیامت کے دن اللہ کس کو بخش دے، کس کو اجر عطا فرما دیں اور ہماری پکڑ نہ کر لیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کو سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے قلب کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں، یا اللہ بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں، یا اللہ تمام کو نیک
صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔